وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1067 اور آیات جو ہیں وہ 43 سے 44، اور آج حصہ دوم ہے۔ اور آج کا موضوع، کیا ہم صرف قیامت کے دن اللہ کی دعوت کو قبول کر کے پیغمبر کی پیروی کے لیے تیار ہوں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 43۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑے جا رہے ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھپکتی ہوں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل سکت سے خالی ہو رہے ہوں گے، یا دل اڑے جا رہے ہوں گے، ہوا۔ وانذر الناس، اور آپ لوگوں کو ڈرا دے، یوم یأتیہم، اس دن سے جب ان پر عذاب آ پہنچے۔ یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، تو بس کہیں گے اس دن کافر ظالم، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی پیروی کریں گے،
اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من قبل ما لکم من زوال، ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم رہتے تھے ان گھروں، ان لوگوں کے چھوڑے ہوئے گھروں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور ہم نے تمہارے اوپر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان پر کیا سلوک کیا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے، تمہاری سمجھ کے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے دولت اور اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر بڑی تدبیریں کی حق کو فیل کرنے کے لیے۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی ہر تدبیر کا توڑ تھا۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ اس سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم کا آخری رکوع، اور اس میں تقریباً مضمون کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اس میں یہ اصل میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارا حال ہے، یعنی ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہم حق سے انکار کرنے والے ہیں، ہم نے حق کے بارے میں نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے، اور ظاہر کی دنیا پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو مضمون کہہ رہا ہوں نا، یہ اس میں مضمون ہے کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ ہمارا یہ خیال ہے، یعنی دیکھیں انسان موت کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، ساری زندگی یہ ظاہر کے دھوکے میں آ کے ظاہر کے لیے ہی جد و جہد کرتے کرتے قبر میں چلا جاتا ہے۔ تو یعنی موت کو تو ہم لوگ عملی طور پہ بھولے ہوئے ہیں، اور موت کے لیے تیاری بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ موت کے بعد جو کچھ ہم سے ہونے والا ہے اس پر ہمارا یقین بھی نہیں ہے۔ جو سچی بات ہے وہ یہی ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، یہ اگر یہ ساری صورتحال جو ہے اس رکوع میں جو آیات پڑھی جا رہی ہیں 42 نمبر سے لے کر 52 نمبر، 10 آیات ہیں تقریباً، یہ سارا ہمارا حال ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اس میں یعنی شروع سے اگر آپ دیکھیں، یعنی اس میں دیکھیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ایک تو یہ ہے کہ تم ایسا نہ سمجھنا کہ جو ظالم لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ تو ہمارے بارے میں جو بھی ہمارا حال ہے وہ اس رکوع میں بالکل واضح طور پہ ہے۔ غافل ہیں ہم، ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اور پھر اس میں یعنی ہم پہ جو ایلیگیشن ہیں واقعی عملی طور پر جو الزامات ہیں ہم پہ وہ اس میں واضح ہیں۔ ہم نے نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم نے اللہ کی دعوت کو نہ قبول کیا ہے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر رسول کے اتباع کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اور پھر ہم اولم تکونوا اقسمتم ما لکم من زوال، موت سے بے خبر ہو کے دنیا ہی کے لیے ہم اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، خاص ہو رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں گھر گھر کا مسئلہ ہے، یہ پوری قوم انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ہم بے خبر ہیں۔ دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کریں نا، یعنی موت کے بعد کون سی زندگی ہوگی، اس میں کیا پیش آئے گا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، عام طور پہ ہم کہہ رہے ہیں۔ یعنی دیکھیں آخرت یا جزائے اعمال یا اعمال کے نتائج سے ہم بے خبر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ
گھر میں جو وہ بیٹھے ہوئے نا دو، میاں ہے اس کی بیوی ہے، اب مثال کے طور پہ بیوی کی بات کر رہے ہیں لیکن میاں کا بھی یہی حال ہے، تو بیوی ہمیشہ شوہر سے اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہے۔ دین تو ہماری پریکٹس میں نہیں ہے بنیادی طور پہ، اور اسلام تو دیکھیں جو دین اسلام ہے یہ یعنی جو 5 بنا ہے، اس کے علاوہ اپنے اس پہ ایک عمارت بنانی ہے اپنے اخلاق کی، یہ بنیاد ہیں 5 بنا جو ہیں، تو اس کی بنیاد پہ آپ نے ان ستونوں پہ آپ نے اپنے اخلاق کی ایک یعنی عمارت بنانی ہے پوری اخلاق۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے محبت کی اللہ کے واسطے، احبہ للہ محبت کی اللہ کے واسطے، اور دیا اللہ کے واسطے، اور روک لیا اللہ کے واسطے، بغض رکھا اللہ کے واسطے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو 4 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، تو ہم تو سارا دین تو یہ 5 بنا کو سمجھتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور بس زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مرد جو ہے وہ داڑھی رکھ لے گا اپنی پسند کی جو اس کی پسند ہو، اور عورت جو ہے وہ شرعی پردہ کر لے گی، باقی تو ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہماری پریکٹس میں اسلام نہیں ہے۔ میں مثال دینے کے لیے آپ کو کبھی کبھی میاں اور بیوی کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں بیوی 5 وقت کی نمازی ہے اور پردہ یہ سب کچھ کر رہی ہے، یعنی یہی چند اعمال ہیں، روزے رکھ رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، حج پہ چکر لگا لی ہے، اور پھر یہ شوہر یہ خانگی جو سلوک ہے ایک دوسرے کے ساتھ، میاں کا بھی اور بیوی کے، یہ اپنی مرضی سے ہے۔ صرف دیکھیں بات یہاں ہی تک محدود نہیں ہے، لیکن میں جو گھر کی بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ گھر میں آدھا وقت جو ہے میاں بیوی کا ایک ساتھ گزرتا ہے، 8-10 گھنٹے کے لیے مرد چلا جاتا ہے تو باقی 13-14 گھنٹے تو گھر میں گزرتے ہیں، تو یہ دونوں اپنے اخلاق کو دین کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص کا ایک مزاج ہے یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا، ہم میں سے ہر شخص اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزار رہے۔ مثال کے طور پہ شوہر کو پتہ ہے کہ میری بیوی جو ہے کن کن باتوں سے ناراض ہوتی ہے، تو اگر وہ خیال رکھتا ہے تو پھر وہ باتیں نہیں کرتا جو اس کی بیگم صاحبہ جس کو بھاری گزرتی ہیں، کوشش کرتا ہے، یا بیگم صاحبہ کو پتہ ہے کہ میرے شوہر کا مزاج کیسا ہے۔ اب دونوں کا مزاج اسلام سے تو میل نہیں کھاتا، مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، نہ عورت کا نہ مرد کا مزاج ہمارا، دیکھیں انفرادی طور پہ بھی یہ مسئلہ ہے اور اجتماعی طور پہ بھی یہ مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں پاکستان کی چلیں مثال لے لیں، حکمران ہے، قانون ہے، یہ سب مزاج جو ہے ہمارا آمرانہ ہے، ہمارا قانون اسلامی تو نہیں ہے، جو حرام چیزیں ہیں وہ ہم کر رہے ہیں بالکل، مثال کے طور پہ سود کی لعنت ہے، اس میں ہم گرفتار ہیں، اور بھی آپ دیکھ لیں اپنا تمام ماحول بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے، یعنی ایک وسیع نظر آپ ڈالیں نا اس معاشرے پہ، ہر شخص اپنی مرضی زندگی گزار رہے، خواہ وہ گدھا گاڑی چلانے والا ہے یا وہ وزیر اعظم صاحب ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ان دونوں کے مابین جو بھی ہیں، پھر وزیر اعلیٰ ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، یہ خان، نواب، غریب، یہ سب لوگ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ دیکھیں اتنی بڑی یعنی غلط فہمی ہمیں لاحق ہو گئی ہے، ایک تو ہم خود سوچتے بھی نہیں ہیں، پھر نہ پوچھتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق موجود نہیں ہے،
لیکن حق ہم جاننا نہیں چاہتے. جو دیکھیں ظاہر کے بارے میں تو ہم کھوج لگاتے ہیں، پوچھتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، 10 مرتبہ آپ سوچیں گے، پوچھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور ایسے ادارے موجود ہیں جو کاروباری آپ کو ترکیب بتاتے ہیں. اور مثال کے طور پہ زراعت ہے یا جو بھی ہے، فش فارمنگ ہے، تو وہ ایک ایسے ادارے موجود ہیں کہ وہ آپ کو فش فارمنگ کی تربیت دیں گے. تو ظاہر کے بارے میں تو ہم اویئر ہیں، معلوم ہے ہمیں کہ بھئی بنا سوچے سمجھے کوئی کام نہیں کرنا. آپ مجھے بتائیں، آپ بتائیں کہ یعنی دنیا کے کاموں میں کوئی کام آپ بنا سوچے سمجھے کرتے ہیں؟ جو منہ اٹھایا بس کر لیا. کوئی بھی کاروبار ہے یا آپ کوئی معاملات کر رہے ہیں، کوئی آپ گئے، مثال کے طور پہ اس کرو، ایک گروسری سٹور ہے، وہاں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس آپ کی جیب میں پیسے ہیں، بنا سوچے سمجھے کہیں بنا ضرورت کے آپ بس وہ ٹرالی کو بھر رہے ہیں. یعنی یہ ممکن ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. جو اسراف کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یعنی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ خواہشات نفس کے تحت یعنی ایک چیز کی اصل ضرورت نہیں ہوگی لیکن وہ لے لیں گے، چلو کام آئے گی، پڑی رہے گی. تو اسراف، ہم مطلب اسراف پسند لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں سمجھنے کے لیے، میں کہیں آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ایک آدمی آیا، وہ بس جا رہا ہے، چیزیں بس بنا سوچے سمجھے ٹرالیاں بھر رہا ہے، 3-4 ٹرالیاں اس نے بھر لیں. وہ ملازمین تو خوش ہو رہے ہیں، یار چلو بڑا گاہک آ گیا. تو کیا ایسا کبھی ممکن ہے؟ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو ہر سٹال پہ جاتا ہے؟ اب بڑا سٹور ہے تو وہاں تو ہر قسم کی سودے مل رہے ہیں، کچھ کپڑے مل رہے ہیں، کچھ پہ کھلونے مل رہے ہیں، کچھ. اب گھر میں بچے نہیں ہیں، اب وہ کھلونے میں بھی ایک ٹرالی کھلونے سے بھر لیتا ہے. بھئی کس کے لیے بھر رہے ہو؟ یعنی ایسا آدمی آپ نہیں دیکھیں گے کہ گھر میں بچے نہیں ہیں وہ کھلونے لے رہا ہے. یعنی بنا سوچے سمجھے آپ دنیا کے کام نہیں کرتے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی جو بھی آپ کرتے ہیں اچھا یا برا، وہ سوچ سمجھ کے کرتے. تو دیکھیں دین کے معاملے میں ہم بے وقوف بن جاتے ہیں. دین کے بارے میں ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. ابھی مجھے فون آیا تھا، چند دن پہلے آیا تھا، تو وہ کہتا ہے جی میں پہلے نماز پڑھ رہا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، باقاعدگی سے پڑھ رہا تھا، یہاں تک تہجد بھی کر رہا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ میرا من نہیں لگتا، میرا جی نہیں لگتا، بالکل میں نے نماز چھوڑ دی ہے. پہلے میں باقاعدگی سے پڑھتا تھا، اب میرا دل ہی نہیں لگتا نماز پڑھنے میں. تو میں نے اس کو ایک بات کہی کہ بھئی دیکھو، یہ یعنی نیکی کے جذبات ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ پہ ایک دورہ پڑتا ہے نیکی کا، تو آپ ایک اچھے اعمال شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ جذبات یعنی بیٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ پرانی روٹین پہ آ جاتے ہیں. خیر اس کو تو میری بات اچھی نہیں لگی، لیکن بات تو یہی ہے کہ ہم جذبات ہیں، نیکی کے جذبات آئے اور بس ہم نے بنا سوچے سمجھے چند کام شروع کر دیے. اس وقت بھی میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں کہ اس وقت جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ دراصل ہماری خواہشات ہیں. یہ ہم دین کو فالو نہیں کر رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے دین ہے کیا، دین کا مقصد کیا ہے، اسلام کیوں آیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے. یہ ہمیں یعنی میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں، میرا درس ہے، ہمارے گروپ میں شامل ہوتے ہیں، 2 3 4 مہینے وہ پوسٹیں جاتی رہتی ہیں، آخر میں میسج آتا ہے کہ بس فلانا جو ہے اس نے کوئٹ کر لیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ اس کو پسند نہیں آئی یہ باتیں، یہ پوسٹیں درس کی، یہ وہ اس کو پسند نہیں آ رہی، بس اس نے. تو ہم کسی کی زبردستی تو نہیں ہے ہماری کہ بھئی تم سن رہے ہو نہیں سن رہے. ہماری یعنی آپ دیکھیں تقریباً میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت
تقریباً 1500 ہمارے سبسکرائبر ہیں. جو ہمارا چینل ہے درس کا یوٹیوب کا 1500 تقریباً سبسکرائبر ہیں اس وقت. لیکن مطلب یہ تقریباً یہ تو ہمارے تو فیس بک پہ آئے ہوئے یعنی 2011 میں ہم آئے تھے. اب یہ 21 ہے، 10 سال ہو گئے. اب میں ویسے ہی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 1500 سبسکرائبر ہیں. اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک درس کو اپلوڈ ہوئے 11 مہینے گزرے اور 2 لوگوں نے دیکھا ہے. وہ 11 مہینوں میں 2 لوگوں نے دیکھا ہے، 2 ویوز. پھر دیگر جو فضول پوسٹیں آپ دیکھتے ہیں وہ ملینز میں چلی جاتی ہیں، ملینز میں. تو اس سے مطلب لوگوں کی دلچسپی کا پتہ لگتا ہے. ہماری دلچسپی اگر آپ دیکھیں وہ یعنی اس میں کوئی مبالغہ رائے بھی میں نہیں کر رہا، واضح ایک حقیقت میں ہماری دلچسپی ظاہر میں ہے. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن جو آخرت ہے یعنی جو باطن ہے اس کے متعلق اس سے یہ غافل ہیں، جاننا نہیں چاہتے. تو بہرحال میں اصل میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہ میں جو آخری رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو سارے یہ جو الزامات ہیں یہ ہم پہ فٹ آتے ہیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے تدبیریں کی حق کو فیل کرنے کے لیے. ہم لوگ بھی حق کو فیل کرنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں. اور ہماری جو تدبیریں ہیں وہ آپ واقف ہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں صرف وہ جو الزامات ہیں جو جن جرائم کے ہم مرتکب ہیں وہ میں اس سے بتا رہا ہوں. تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ آپ دیکھیں گے اس دن کہ مجرموں کو کہ زنجیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے. اب یہ کون ہے؟ یہ ہم لوگ ہیں اور تو کوئی نہیں ہے. پھر ہمارا حال کیا ہوگا، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آتش گیر مادے کے، تارکول لکھا ہوا ہے ترجمے میں جو بھی ہے، گندک والا. گندک بھی مطلب آگ پکڑ لیتی ہے، تارکول کو آگ لگاؤ تو وہ آگ، تو اس کی قمیضیں ہوں گی. یعنی آتش گیر مادے کی ہماری قمیض ہمیں پہنائی جائیں گی، آتش گیر مادے کی قمیضیں. تو جب ایک تو دوزخ کی آگ ہے، جب ڈالے جائیں گے ہم تو بس وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے، اندازہ لگا لیں. اور ان کے آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے، ہمارے چہروں پر آگ کے شعلے چھائے رہے ہوں گے. یہ دیکھیں میں آپ سے نہ تو مبالغہ آرائی کر رہا ہوں نہ مذاق کر رہا ہوں. آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم اس کے مصداق نہیں ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے. اور ہم نے اپنے تصورات بھی باندھے میں. اور ایک حدیث میں یہاں رک کے آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تم میں سے ہوشیار انسان اے لوگوں وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے. وعمل لما بعد الموت. لیکن ہم تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہوا، جو اپنی خواہشات نفسانی خواہشات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. وتمنى علی اللہ، اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی توقع رکھتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری کچھ توقعات ہیں کہ نہیں ہیں. ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جانا یہ تو ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہے، جبکہ یہ صفات تو مشرک جو ہے وہ جائیں گے. تو ہم شرک عملی میں مبتلا ہیں، عملی شرک میں ہم مبتلا ہیں. ہمارا معبود تو اللہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بالکل ایک ایسی خطرناک صورتحال ہے. اور میں آپ سے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال لیں. آپ خود سوچیں، اپنے تئیں خود سوچیں
کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہم مجرم نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے اوپر ظلم نہیں کر رہے؟ کیا ہم شرک عملی میں مصروف نہیں ہیں؟ کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ اللہ کا جو حق تھا بندگی کا وہ تو ہم نے نفس کو دے دیا، نفس کے پجاری ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بڑی ایک خطرناک سی بات ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور پھر دیکھیں وہاں ہم جا کے آواز لگائیں گے، جب عذاب کو ہم دیکھ لیں گے نا تو آواز لگائیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب تھوڑی مہلت دے دے، یہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور نجب دعوتک، یہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا، اور یہ بہت مرکزی مضمون ہے۔ اگر ایک یعنی یہ جو آگے پیچھے صورتیں آ رہی ہیں اور اس کو ایک آیت میں اگر آپ سمیٹتے ہیں تو یہ آیت ہے، آیت نمبر 44۔ دوزخ کے کنارے کھڑے ہو کے آپ یہ آواز لگائیں گے، جو کرنے کا کام ہے اس وقت آپ ارادہ کر لیں گے، لیکن آپ وہ ارادہ آج کر لیں، وہ کام آج کر لیں۔ اللہ کی دعوت کو ابھی قبول کر لیں۔ اللہ کی دعوت جنت کی طرف ہے، جنت برائے فروخت، لیبل لگایا ہوا اللہ تعالیٰ نے، جنت برائے فروخت۔ قیمت آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اپنی مرضی سے نہیں، یہ قیمت ہے۔ تو اس میں کیا یعنی اس میں کیا مشکل ہے سامنے کرام؟ مجھے تو کوئی مشکل نہیں نظر آتی اس میں، بہت آسان ہے۔ اپنے آپ کو قابو میں کر لیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، اللہ کو راضی کر لیں۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کی راستے پہ چلیں گے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں راستے ہیں، اس وقت ہم نفسانی خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں، جو ہمارا مزاج ہے، جو مرضی ہے، جیسے ہم ہیں، بس ہم نے ایک بنا لیا ہے ہر ایک کا مزاج۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ اپنے والد کو جانتے ہوں، ان کا مزاج، اپنی ماں کے مزاج کو جانتے ہوں، اپنی بہن کے، بھائی کے، بیوی کے، بچوں کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے، ایک مزاج۔ دیکھیں میرے اپنے نواسے ہیں اور مجھے پتہ ہے ان کا مزاج کیا ہے، کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے خفا ہوتے ہیں، ایک مزاج سب نے اپنے۔ تو یہ اسلام تو اس لیے آیا کہ ہم اپنا مزاج اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیں۔ بہت قیمتی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مزاج تبدیل کریں اپنا، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے ان کاموں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اپنے مزاج کو بدل لیں، یعنی یہ اس میں تبدیلی لے آئیں، مزاج اسلام کا۔ دیکھیں اسلام کا بھی ایک مزاج ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک مزاج ہے اور ان کا ایک اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ تو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لکم کیف فعلنا بهم وضربنا لکم الامثال۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔